اچھا ہوتا کیا ہے, تنگی ہوتی ہے تو بعض اوقات مسجدوں میں نظر آتے ہیں لوگ, اللہ اللہ کرتے نظر آتے ہیں, بھائی کیا ہو گیا, نوکری نہیں ہے, اچھا اس لیے مسجد میں نظر آ رہے ہیں, بڑا پریشان ہوں, قرضے میں آ گیا ہوں, اس لیے تسبیح ہاتھ میں ہے. وہ بندہ بھی مسجد میں نظر آتا ہے جو پورا سال نظر نہیں آتا, ٹوپی لگائے, تسبیح پہنے, خیریت تو ہے, بس جناب وہ آج کل بہت قرضے میں مبتلا ہو گیا ہوں. اچھا چلے ٹھیک, ایسا نہ ہو آپ کے مولانا صاحب نے بولا تھا بھائی تنگی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرنا, بھائی تنگی میں ضرور یاد کریں, لیکن جب وہی رب جس سے دعائیں مانگنے مسجد میں آئے تھے تمہارا قرضہ اتر گیا, تمہیں نوکری مل گئی, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, پھر کدھر غائب ہو گئے؟ پھر تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے نا. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کوئی شخص آپ کو نوکری لگوا دے, آپ پریشان ہوں, آپ کو قرضہ دے دے, آپ کو گھر دلوا دے, آپ کی کوئی بڑی مشکل دور کر دے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں, ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ آپ کو نمک حرام ہو تو اس کی الگ بات ہے, لیکن نمک حلالی یہی ہے کہ بندہ اس کو شکریہ ادا کرتا رہے, وہ جب آئے اس کی عزت کرے کہ یار اس بندے نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا. ایسا ہی ہے دنیا میں, کوئی ایک تحفہ دے, ایک مدد کر دے, ہم اس کے جناب شکر گزار بن جاتے ہیں. اللہ کریم نے ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک نعمتیں عطا کی ہیں اور دیے جا رہا ہے, لیکن جس کی ہونا کیا چاہیے, جس کی نعمتیں بڑھیں اس کے سجدے بڑھنے چاہیے. ہم اتنے نکمے لوگ ہیں, اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہ نعمتیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. وہ نعمتیں بڑھاتا ہے, ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. ارے غریب ہوتا ہے تو کچھ نمازی ہوتا ہے, جیسے ہی پیسے والا ہوتا ہے نماز بھی گئی اور عیاشیاں شروع ہو گئیں. اللہ کے بندے پیسے رب نے دیے, جب دولت دی ہے تو تمہارے تو صدقے بڑھنے چاہیے, تمہارے سجدے بڑھنے چاہیے, تمہارا شکر بڑھنا چاہیے. لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے, جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں, پر پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے نت نئے طریقے سوچنے شروع کر دیتا ہے. ارے کیا مرنا نہیں, اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مسلمان اور کامل مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے, آسانی آئے تب بھی رب کو یاد رکھے. خوشی کے اندر رب کو نہ بھول جائے. پاگل ہو جاتا ہے انسان خوشی میں, کہتا ہے خوشی میں سب چلتا ہے. ارے بچے کی شادی ہے, سب چلتا ہے. ارے اللہ کے بندے, بچے کی شادی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تمہارے بیٹے کی, تمہاری بیٹی کی شادی ہے, تم اور خیرات کرتے, اور شکر ادا کرتے, اور عبادت کرتے. اب شادی میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ عقل مندی نہیں. اور بعض اوقات اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چونکہ گناہوں بھری شادیاں ہو رہی ہیں تو بچے پیدا نہیں ہو رہے, اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اولاد میں عیب بہت سارے آ رہے ہیں, گھر چلتا نہیں ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں. پھر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ارے اللہ کے بندے, تم نے کون سی کسر چھوڑی تھی شادی کے وقت رب کو ناراض کرنے کی؟ تو خدا را اپنے ایٹیٹیوڈز کو, اپنے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہوگا. خوشی میں بھی رب کو یاد رکھیں اور غمی میں بھی رب کو یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.